اور اگر یہی بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ہوس خوری میں استعمال کرتا ہے، بد نظری میں استعمال کرتا ہے، دنیا کی واہیات میں استعمال کرتا ہے، دنیا کی ناچنے اور کودنے والیوں پر استعمال کرتا ہے، تو پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر سور سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ دوستوں کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال قائم کیا ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن میں یوں کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اے اللہ اگر تجھے عبادت ہی کی ضرورت تھی تو تیرے فرشتے تیری بہت عبادت کر رہے تھے۔ کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے۔ طواف کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو اتنے فرشتے دوستوں طواف کر رہے ہیں کہ دوسرے فرشتے کا نمبر بھی نہیں آتا ہے طواف کرنے کے لیے۔ تو تیرے فرشتے تیری بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت عبادت کر رہے ہیں اور تیری خوب تعریف میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر تجھے عبادت ہی کی ضرورت تھی تو تیرے یہ سارے کے سارے فرشتے جو عبادت میں مشغول تھے، تو نے 6 فٹ کے انسان کو 7 فٹ اور 8 فٹ کے انسان کو کیوں بنایا؟ تو نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کر دیا، جو فتنے بھی کر رہا ہے، مار دھاڑ بھی کر رہا ہے، جو تیری عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، جو تیری مسجد میں بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے، جو آپ کی عبادت کے مسئلے کو بھی حل نہیں کر رہا ہے، تو اے اللہ تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اگر تجھے عبادت ہی کی ضرورت تھی تو تیرے فرشتے عبادت کے لیے بہت کافی تھے۔ تو حضرت خود اپنی کتاب تفسیر ابن قیم میں بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے مفصل انداز میں ایک جواب بھی لکھا ہے کہ اللہ کے لیے فرشتے عبادت یقیناً کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو عشق والی عبادت کی ضرورت تھی۔ فرشتوں میں عشق کا معاملہ نہیں ہے، ان میں خواہشات ہی نہیں ہے، ان میں حوث ہی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کو بیوی کی ضرورت نہیں، ان کو بچوں کی ضرورت نہیں، ان کو ملاقات کا مسئلہ نہیں، ان کو مجامعات کا مسئلہ نہیں، ان کو کھانے کا مسئلہ نہیں، ان کو پینے کا مسئلہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں خواہشات ہوتی ہے وہیں پر عشق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے میں خواہشات رکھی، یہ بندہ اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح جگہ لگاتا ہے، حدیث اور قرآن کی روشنی میں استعمال کرتا ہے، تو اس مقام پر یہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح مومن کامل اپنے اعمال کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے سبحان ربی الاعلی عشق کے ساتھ بولتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دینے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دوستوں عشق والی عبادت چاہتے ہیں، فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن فرشتوں کی عبادت میں وہ عشق نہیں ہے دوستوں۔ یہ عشق کیونکہ انسان میں خواہشات ہے، ہوس رکھی ہے، تو یہ انسان جب اپنی خواہشات کو اور عشق کو صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر یہ عشق والی محبت سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب عشق کے ساتھ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کو وہ ہلا دیتا ہے اور اسی وقت اللہ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ہوس خوری میں استعمال کرتا ہے، بد نظری میں استعمال کرتا ہے، دنیا کی واہیات میں استعمال کرتا ہے، دنیا کی ناچنے اور کودنے والیوں پر استعمال کرتا ہے، تو پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر سور سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ دوستوں کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ جب صحیح استعمال کرتا ہے تو مقام بلند اس کو ملتا ہے، اور غلط استعمال کرتا ہے تو یہ زمین کی تہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بے حیائی کے آخری مرحلے پر